فکس کیا ہوا ہے. گالی دینے سے بھی وضو جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اگر کوئی مطلب اس طرح بد کلام ہے کوئی؟ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن گالی دینا خود الگ سے ایک چیز ہے. کسی زمانے میں لوگ یہ بھی پوچھا کرتے تھے ٹی وی دیکھنے سے تو نہیں وضو ٹوٹتا، ہوں نہیں کو پوچھتا. ہوں نواں فتوا آنا چاہیے کہ یوٹیوب تے انجینئر صاحب کا کلپ دیکھنے والا وضو کے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ دے دن کے لوگ فتوے اس طرح دے. تو وہ وضو توڑنے والی چیزیں وہی ہیں، ہوا کا خارج ہونا، پیشاب، مزی، اور غافل ہو کے سو جانا. اور نماز میں جو کہکا لگانا ہے اس میں اختلاف ہے، بعض کے وضو بھی ٹوٹتا ہے، بعض کے نزدیک صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے. ارے بھائی گالی کے حوالے سے نا یہاں سے میں ضمن سوال بنا ہے لیکن وہ طہارت کے حوالے سے نہیں ہے. ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی نا وہ اپنے جو ان کے علماء جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اکثر ان کو قرآن و حدیث سے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اس جگہ پہ جو ہے نا وہ قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں، یا حدیث میں جو ہے نا وہ ایک صلح حدیبیہ کی روایت پیش کرتے ہیں جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے الفاظ کہے تھے. اس بارے میں تھوڑی سی مطلب وضاحت کرنے کہ یہ مطلب دیکھیں جی، جو قرآن و حدیث کے اندر چیزیں آئی ہیں نا اس تک رہے تو یہ ٹھیک ہے، اور جن کو قرآن و حدیث نے کہا ہے ان کو ہی کہیں تو ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر نے کسی مسلمان کو کہا تھا، ایک بتوں کے پجاری کو کہا تھا جو کہ بتوں کے آگے جھکتا تھا کہ جاؤ اپنے لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو. صحیح بخاری کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو یہ بھی ان کو کہنا، مسلمانوں کو کیوں کہتے ہیں تیری ماں 900 سکھ اور پتہ نہیں کیا کوئی لفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ تو مطلب یہ باتیں تو نہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں تو نہیں کی ہوئی ہیں. اور کافروں کے بارے میں بھی وہ کہی ہیں جو کافر کرتے تھے، وہ سارے کام کرتے تھے. تو اگر ان کو کوئی کہے کہ جی آپ جا کے اپنے بزرگوں کے یہ سب کچھ کریں تو ان کو ہضم ہو جائے گی بات. تو پھر جب لوگوں کو کوئی گالیاں دیتے ہیں اس طرح کی، تو وہ جو یہ گالیاں تو وہ والی الفاظ سخت جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ تو یہ دے ہی نہیں رہے ہیں. دکھائیں نا یہ کہاں ہے جو کچھ انہوں نے گالیاں دی ہیں، اور جو ان کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے علماء کی ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی، وہ گالیاں پہلے قرآن و حدیث سے ثابت کریں نا، ورنہ کہ یہ ہماری ایجاد کرتا بدعت ہے. قرآن و حدیث میں کہاں یہ چیز ہے؟ قرآن و حدیث میں لعنت بھیجی گئی ہے، ٹھیک ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو جب یہ لعنت بھیج رہے ہوں گے تو ان میں سے اکثر تو وہ ہوں گے جو خود اپنے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے، کیونکہ خود بھی یہ ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو ضرور ہے بالکل اس طرح اسپیسیفائی کسی بندے کو کرنا، یہ وقت کے پیغمبر کا کام ہے. آج کوئی شخص وحی کے ذریعے نہیں کسی کو بتا سکتا کہ بھئی اس کا الٹیمیٹ یہ انجام ہونے والا ہے. آپ جرنل ضرور کر سکتے ہیں جو یہ کرے اس پہ یہ کسی کو اسپیسیفائی نہ کریں.